رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، مسلسل اور متواتر آپ حضرات مجالس عزائے علی علیہ الصلاۃ والسلام میں مصروف ہیں، محزون ہیں، اور اپنے مولا کا غم اپنے حاضر و ناظر امام عجل اللہ تعالی امام زمان کے بارگاہ میں تعزیتاً اور پرسن پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ اس کی جزا دو جہان میں آپ کو عطا فرمائے۔ آج کی تاریخ بہت ہی غمناک، بہت ہی المناک، اور آسمان ٹوٹ پڑا ہے، ارکان ہدایت تمام ارکان منہدم ہو گئے ہیں۔ یہ جبرائیل کا اعلان ہے، آج شب ہمیں پوری رات بھر عزام تلاوت میں، دعا میں مصروف رہنا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بیٹا ادھر سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ بھی سامنے آ جائیں تاکہ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں تمام اپنے وہ معزز اور محترم سامعین کرام، عزاداران سرکار سید الشہداء، عزاداران علی علیہ الصلاۃ والسلام، جو بغیر کسی وجہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مؤدبانہ اور دستبردار گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش غم پر تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو ہے وہ زحمت نہ ہو۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج کی شب ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ بی بی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حضور میں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی شب
شب شہادت مولائے کائنات کہ جو ید اللہ، ولی اللہ، نفس اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، نفس اللہ، امام المتقین ہے، قائد غر المحجلین ہے، وہ مولائے کائنات ہے کہ جس کا نام حرز جاں ہے، جس کا وجود تاریکی میں نور ہے، جس کا سہارا پل صراط سے گزار دے، جس کا سہارا سبیل پہ کام آئے گا، جس کا نام ہمیں ہمارے لبوں تک جام کوثر پہنچائے گا، اسے علی کہا جاتا ہے۔ اذان گرامی قدر، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا، اب یہاں سے کچھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ آپ اسی انداز سے سنیں جو انداز سے میں سنانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم، خلاق کائنات، خلاق کون و مکا، خلاق ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی معجزہ کتاب قرآن مجید میں ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ تیسری مجلس ہے اس سلسلے کی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھو اگر ولی کو پہچاننا ہے کہ ولی کون ہے تو ولی صرف اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، یا وہ ولی ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی ولی کتنے ہیں؟ ولی وہ ہیں کہ جو ایک اللہ، ایک اس کا رسول، اور ایک وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرے، ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے۔ کیا اللہ نے صرف ولایت کی یہی شان بیان فرمائی ہے؟ کیا بس اتنی ہی خصوصیت، اتنی ہی چیز ہے کہ اگر ولی کو پہچاننا ہے تو ولی وہ ہوگا کہ جو ایمان لائے، نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے؟ صرف یہ ایک صفت بیان نہیں کی ہے، بلکہ قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ پھر تیسری منزل پر اللہ کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ولی کون؟ اللہ، اس کا رسول، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر سے سوال کرو، اطاعت کرنی ہے اللہ کی کرو، اس کے رسول کی کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بہت توجہ چاہوں گا، کیا بات یہیں پہ ختم ہو گئی؟ کب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی؟ اللہ نے اور نشانی بتائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ دیکھو جو ہمارا ولی ہوگا وہ ایسا طیب و طاہر ہوگا کہ جب سے اللہ کا ارادہ ہوگا اور جب تک اللہ کا ارادہ رہے گا وہ طیب و طاہر رہے گا، یعنی نہ اس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی ہوگی اور نہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ کہ یہی نشانی ہے؟ اللہ نے بڑھ کے ارشاد فرمایا یہی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، کہ دیکھو ہرگز ہرگز جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی عالم جاہل جو ہے وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا یہی ولی کی نشانی ہے؟ اللہ آگے بڑھ کے ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الخبيث والطيب، کیا پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پھر آگے بڑھ کے ارشاد فرماتا ہے هل يستوي البصير والأعمى، کہ دیکھو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر پروردگار عالم کیا یہی نشانی ہے ولی کی؟ اللہ نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا فکمن کان فاسقا لا یستوون، کہ دیکھو جو ایمان لانے والا ہے وہ فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے سب شان ولایت کو بیان فرمایا ہے، اللہ ولیوں کو بتا رہا ہے۔ اب اذان گرامی قدر، اللہ ولی حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی ہے؟ کہ علی نے زکوٰۃ دی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرنا ہے تو اب ڈھونڈو کوئی ایسا اہل ذکر کہ جو ممبر پہ جاتا ہو اور جا کر کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی سلونی ھذا لعاب رسول اللہ، جو چاہے وہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لو ھذا لعاب رسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے طہارت کو بیان فرمایا انما یرید اللہ، اب ڈھونڈو کہ وہ ولی کہاں پر ہے تو چادر کے نیچے دیکھ لو، جتنے چادر کے نیچے آ جائیں سمجھ لینا وہ سب کے سب ولایت رکھنے والے ہیں۔ بھائی اگر آپ ایسے سننے کے موڈ میں ہیں
تو میں بھی ویسے ہی سنا دوں آپ کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 21 رمضان ہے اور علی کو سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر علی اتنی آسانی سے سنا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جب علی کو پہنچانا ہوا، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ علی کا پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے، علی کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو، بہت توجہ چاہوں گا، جس رسول اللہ نے اللہ کو پہنچا دیا تھا، جس رسول اللہ نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا تھا، جس اللہ نے نماز کو پہنچا دیا تھا، جس رسول اللہ نے روزے کو پہنچا دیا، رسول اللہ نے حج کو پہنچا دیا، کیسے کیسے مسائل زندگی کے ہر لمحے، ہر موڑ، ہر مرحلے کو رسول اللہ نے پہنچایا، لیکن کہیں پر پروڈکشن نہیں مانگا ہے، کہیں پر اپنے لیے تحفظ نہیں مانگا ہے کہ اللہ میں لا الہ الا اللہ پہنچوا رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ میں محمد الرسول اللہ پہنچا رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ میں نماز پڑھوا رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ میں روزے کا حکم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ میں حج کے احکام بتا رہا ہوں، مجھے بتائے گا کون؟ میں زکوٰۃ جو بڑا مشکل ہے کسی کے جیب سے نکلوانا، وہ میں لوگوں کے جیبوں سے نکلوا رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ میں خمس کی تعلیم دے رہا ہوں، مجھے بچائے گا کون؟ اللہ کے پیغمبر نے، تاجدار نبی نے، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے دین کا ہر حکم پہنچا دیا، لیکن کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا تحفظ کیا، اللہ مجھے حفاظت کیسے، اللہ کیا تو مجھے بچائے گا؟ لیکن قسم خدا کی بس زندگی میں ایک مسئلہ نظر آیا کہ وہ مسئلہ علی کا مسئلہ تھا کہ اللہ کا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے علی پہنچا تو دو، لیکن بتا دے اگر علی کو پہنچا دیا تو بچائے گا نا؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، ایسے نہیں، بہت بہت سخت مرحلہ ہے علی کا۔ لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، یہ تو کسوٹی ہے نا، یہ تو معیار ہے نا، طہارت اور نجاست کا کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اژدہے کو چیر کے پھینک دیا ہے علی نے، اب پتہ کیسے چلے گا کون پاک ہے، کون طیب ہے، کون طاہر ہے، کون خبیث ہے، کون نجیس ہے، کون کثیف ہے؟ علی نے کہا یہ کسوٹی تو چند دن میں ختم ہو جانے والی تھی، یہ کسوٹی تو چند دن میں ختم ہو جانے والی تھی، بھئی اژدہا مر جاتا کسوٹی ختم ہو جاتی، لیکن میں آج ایسا ترازو دے کے جا رہا ہوں کہ جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، کہ دیکھو علی کا نام لے لینا اگر چہرہ کھل گیا، قسم خدا کی ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات اگر پہنچ رہی ہے، بات اگر پہنچا سکوں، عزیزان گرامی قدر، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ بھی شاید ویسے نہیں سن پا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی پڑھنے کے لیے سننا بھی بہت ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگر میرے بھائی لوگ آگے سمٹ آئیں، یہ دروازہ بھی کھول دیے تاکہ چونکہ زیادہ گرمی ہے تو یہاں سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا وغیرہ، اور یہ چلے ٹھیک ہے، یہ دروازے ہاں اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اگر آگر سمٹ آئیں۔ دیکھیے علی کے نام پہ اگر آپ جو ہے وہ حرارت کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو علی اور حسین کے نام پر اس دنیا میں مشکل برداشت کرتا ہے تو پھر وہ آخرت کی مشکلوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے آخرت کی گرمی کا کوئی ڈرنا نہیں ہے، آخرت کی گرمی سے کوئی پریشان ہونا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الأعمى والبصير، کہ کیا اندھا اور کیا بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی بینائی کا کیا کہنا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ لو کشف الغطا لم یزدت ہو یقینا، کہ اگر سارے پردے آسمان کے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا هل يستوي الخبيث والطيب، کیا خبیث اور طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ قسم خدا کی ان کی طہارت کا کیا کہنا، ان کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے ایک ماں تھی کہ جو رہا کرتی تھی، ایک ماں تھی جو رہا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی؟ عبادت قدے میں رہتی تھی، لیکن جب وقت قریب آیا ولادت کا، اللہ نے کہا
ان اللہ استفا کے و طہر کے، اے مریم ہم نے تمہیں منتخب بھی کیا ہے، ہم نے تمہیں برگزیدہ بھی کیا ہے، ہم نے تمہیں چن بھی لیا ہے، و طہر کے، اور ہم نے تمہیں بطول بھی بنایا ہے۔ لیکن چننے کے بعد، بطول بنانے کے بعد، منتخب کرنے کے بعد، برگزیدہ کرنے کے بعد، طہارت دینے کے باوجود بھی یہ عبادت قضا ہے، جیسا خانہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن وہ کتنے طیب و طاہر ہیں کہ رہا کرتی تھی ابو طالب کے گھر میں، لیکن جب علی کو آنا ہوا اللہ نے کہا ابو طالب کے گھر نہیں، فاطمہ بنت اسد میرے گھر چلی آ۔ اللہ اکبر۔ اذان کرام ذرا بیدار ہو جائے، ذرا آمادہ ہو جائے، بہت توجہ، جزاک اللہ۔ کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کیا ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ جو ایمان لانے والا ہے اور جو فاسق ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اما ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے ایمان کا کیا کہنا کہ جب یہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ کچھ بولتے، اس سے پہلے کہ رسول اللہ کچھ کہتے، انہوں نے آنکھوں کو کھولا اور گولڈن چانس پا لیا۔ دست رسول اللہ کی گرمی کو محسوس کر کر علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن سنا دوں، توریت سنا دوں، انجیل سنا دوں، زبور سنا دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں کہ جو وہاں سے علم لے کر آئے ہیں، یہاں کسی کے سامنے زانوئے ادب کو طے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، تو یہ ولایت کی شان ہے، میں ولایت کی شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اذان گرامی قدر، اب یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ نے صفات کو بیان کیا ہے، اللہ نے خاصیتوں کو بیان کیا ہے، پھر بھی اب کوئی کہے کہ صاحب ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ قسم خدا کی، بھائی اگر اندھے سے پوچھئے 12 بجے کہ صاحب ابھی دن ہے یا رات، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی تو کہے گا کہ بھیا مجھے تو دکھتا نہیں ہے، کسی سے پوچھ لوں۔ لیکن جو بینا ہے وہ پلٹ کر کیا کہے گا؟ بھیا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، دن کا 12 بج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پوچھ لیں، اذان گرامی قدر شاید میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لگے جی صاحب کیا ہوا، اللہ نے خاصیتوں کو بتا دیا، اب بھی اگر کوئی کہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے، یہ اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے مقدر، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے کہ ظاہری علامتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اندیکھا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے قرآن میں شان ولایت کو بیان کیا ہو، صفات ولایت کو بیان کیا ہو، اور اس کے رسول اللہ نے بیان نہیں کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، رسول اللہ فرما کے نہیں گئے۔ میں نے کہا رسول اللہ کیسے نہیں فرما کے گئے؟ بھائی پہلے ہی دن فرما دیا تھا کہ جب یہ پوچھا تھا کون اس کام میں میری مدد کرے گا تو کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا میں مدد کروں گا، کوئی نہیں اٹھا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، کہ اے علی تم وصی بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو، میرے خلیفہ بھی ہو۔ بھئی کیسے نہیں فرمایا؟ اس طریقے سے فرمایا جب کسی بزرگوار کو رسول اللہ نے سورہ برات کی چند آیتیں دی اور دینے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کر مکے والوں کو سنا دو۔ ابھی راستے میں پہنچے تھے کہ وہاں سے جبرائیل آ گیا، رسول اللہ نے آیتیں واپس منگوا لی، کہا علی تم چلے جاؤ۔ وہ واپس آئے، آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ نے مجھ سے کہلوایا ہے اے رسول سورہ برات کی تبلیغ تم کرو یا وہ کرے کہ جو تم جیسا ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں تو میں آپ کے سامنے لطیف گفتگو آج رکھوں گا کہ لگے کہ ساتھ تم تبلیغ کرو گے یا وہ تبلیغ کرے جو تمہارے جیسا ہونا چاہیے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھئی رسول اللہ نے کیسے نہیں بیان فرمایا؟ جب مسئلہ اپنی بیٹی کا آیا، ہر باپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کا عقد جس سے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں کر دے، بشرط ایمان کی ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے نا مومن کے لیے مومنہ، مومنہ کے لیے مومن ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔
اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، رسول اللہ نے کیسے نہیں بتایا کہ علی سب سے افضل ہے؟ جب علم کا مسئلہ آیا لوگوں نے یہ کہا ہماری زندگی بھر کی عبادتیں چلی جاتی لیکن خیبر والے دن علم مل جاتا۔ اب اگر کتابیں پڑھتے ہوتے تو اس جملے کا لطف لے لیتے، اس جملے کا لطف لے لیتے۔ ارے بڑے بڑے بزرگوں نے اس علم کے لیے خواہشیں ظاہر کی ہیں، اور ایسی ایسی خواہشیں کہ صبح ہونے تک ہر کوئی مطمئن تھا بھئی علم ہم میں ہی سے کسی کو ملے گا، اس لیے کہ علی تو ہے نہیں۔ بھئی کسی نے کہا ساری زندگی کی عبادتیں چلی جاتی، اس دن علم مل جاتا۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے جو جا کے واپس آئے تھے وہ بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر قدر رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پنجوں پہ اٹھ کے بتا رہے تھے یا رسول اللہ ہم اونچے ہیں، یا رسول اللہ ہم اونچے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اونچا وہ نہیں ہوتا ہے جو قد سے اونچا ہو، اونچا وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور رسول اللہ اونچا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر تو علم کے لیے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، علم اس کو ملے گا جو کرار ہوگا، علم اس کو ملے گا جو غیر فرار ہوگا، علم اس کو ملے گا کہ اللہ اور رسول جس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بھئی کیسے نہیں فرمایا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر زبان سے بول کر اگر کوئی اندھا ہے تو آواز کو سن لے، کوئی بہرا ہے تو آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ علی ہے میرے بعد تم سب کا مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہم کیسے سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر کیسے نہیں فرمایا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، کیا جاننے والا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الخبيث والطيب، ایک صلوات پڑھے، تھوڑا سی مٹائیں۔ دیکھیے باہر سے مجمع آ رہا ہے اور جو لوگ باہر ہیں ابھی پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، تابوت نکلنے والا ہے اور آپ صاحب کی حاضری جو ہے وہ واجب حاضری ہے، اس لیے کہ اگر علی سے محبت کا دم بھرتے ہو اور دعویٰ ہے کہ علی کے محبت ہو تو ہم ان کے ماننے والے تو نہیں ہیں نا کہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کے محب ہیں، ہم رسول اللہ کے حبدار ہیں، لیکن جب مسئلہ جنازے کا آیا، اس سے زیادہ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی جنازے کو دیکھیے جزاک اللہ، اما وہ گلے منحوس ہیں جن گلوں سے یا علی نہ نکلے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اما ہاں ایسے نعرہ ہوگا علی کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں اب نعرہ لگا نا کہ ایسا کہ اتنا مجمع پتہ چلے نا کہ جی صاحب ہاں کہ مجمع کتنا ہے۔ اذان گرامی قدر یاد رکھیے گا، ابھی روک رہا ہوں بیان کو، سن لیجئے، کہ لگے یا علی کہنے کی عادت ڈالیے ورنہ بغیر مرے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا علی کہنے کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب، یہ شیخ صدوق لکھ کر چلے گئے ہیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں 1000 گڑھے ہوں گے، حشر کے میدان میں 1000 گڑھے ہوں گے، اور کوئی انسان ایک گڑھا پار نہ کر پائے گا جب تک کہ یا علی نہ کہہ دے۔ یہ مولا سلامت رکھے، سارے مل کر جواب دینا۔ اذان گرامی قدر کہ لگے کہ صاحب 1000 گڑھے ہوں گے، سنا دوں اسی معیار کو آگے بڑھا دوں؟ اگر آپ کی توجہ ہو، اگر آپ آمادہ ہو تو سن لیجئے صاحب۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ لگے بہت سارے لوگ جہنم کی منڈھیر پہ کھڑے ہوں گے، سنیے گا ادھر دیکھیے میری جانب، کہ لگے بہت سارے لوگ جہنم کی منڈھیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ کنویں کی منڈھیر نہیں ہوتی ہے،
ہے نا, چوہدی بنا دی جاتی ہے اس کی, راؤنڈ سا چوہدی وہ بنا دی جاتی ہے. کل کہ جہنم کی منڈیر پہ کھڑے ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈھکیل دینے کا اللہ کا حکم آئے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دو. میں نہیں کہہ رہا بھائی صاحب, مجھے نہیں معلوم ہے, آیت اللہ دستغیب شیرازی کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ لکھا اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم آئے گا کہ جہنم میں ڈھکیل دو. لیجئے صاحب یا علی کہنے کی عادت ڈالتے رہیے گا کہ اللہ کے بس ایک مرتبہ جیسے ہی آرڈر ہوگا اللہ کا, پیچھے سے فرشتے جو ہوں گے وہ انہیں ڈھکیل دیں گے. جیسے ہی وہ لوگ جہنم میں گریں گے, بھئی جہنم کتنی گہری ہے اللہ جانے, اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے کہ 1000 کی سپیڈ سے جو ہے وہ جہنم کی جانب جا رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جب دنیا کے اندر گرا کرتے تھے تو یا علی کہہ دیا کرتے تھے. ابھی آئے گی منزل آئے گی انشاءاللہ. یہ جو ہاتھ نہیں ہلے ہیں نا انشاءاللہ ضرور ہل جائیں گے مولا نے چاہا تو, کہ اللہ کے صاحب ادھر ڈھکیلا جائے گا اور ادھر کیا ہوگا, 1000 کی سپیڈ سے, عاشق بھائی 1000 کی سپیڈ سے زمین پہ آ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ وہ سوچیں گے کہ جب دنیا میں گرا کرتے تھے فوراً کہتے تھے یا علی ادرکنی, یا علی مدد, یا علی ادرکنی. کا ادھر خیال آئے گا, ادھر اللہ سے کہے گا کہ دیکھو جتنی سپیڈ سے جبرائیل گیا تھا, اسماعیل کو ہٹایا تھا, دمبے کو لٹایا تھا, اتنی سپیڈ سے فرشتوں پہنچو اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے یا علی نکلے, اسے جہنم سے نکالنا, باہر کھڑا کر دینا. میں نے کہا اللہ ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے دل میں علی ہے. نہیں ایسے نہیں. ابھی آئے گی منزل آئے گی انشاءاللہ. ہاں ذرا سادے. محمد. اللہ اکبر. بہت توجہ چاہوں گا ذانی گرامی قدر کہ جاؤ جا کر جتنی سپیڈ سے جبرائیل گیا. بھئی اب آپ کہیں گے کہ ادھر نکلنے والا ہے اور فرشتوں سے نکال لیا. اسی لیے میں نے بتا دی فرشتے کی طاقت کہ عرش سے آ گیا تھا. خلیل ابراہیم سچی نیت سے چلانا چاہتے تھے, کتنی دیر لگے گی چلانے میں, ارادہ کیا چلاؤں, اور بس دمبا لگا, اسماعیل ہٹے. اتنے سے لمحے میں جنت کا دمبا لے کے پہنچا دیا تھا جبرائیل نے. اتنی سپیڈ ہے جبر فرشتے کی. اللہ اکبر. اللہ کہے گا کہ ادھر دل میں خیال آیا کہ یا علی کہوں, کبھی نکلنے نہ پائے زبان سے, فوراً گھسیٹ لو. میں نے کہا پروردگار یہ جب تجھے جنت میں بھیجنا ہی تھا تو یہ جہنم میں ڈھکیلوا کیوں دیا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ آواز دے گا کہ اس کے دل میں علی تھا, اس کے دل میں علی تھا. تو میں نے کہا پروردگار یہ علی تو پہلے بھی موجود تھا, یاد تو اس کو گرتے سمے آیا ہے, گرتے وقت آیا ہے. اللہ آواز دے گا کہ دیکھو بھیجنا تو اس کو جنت ہی میں تھا, لیکن اگر یوں ہی بھیج دیتا تو یہ جنت میں چودھری بن جاتا اور کہتا کہ اپنی بیس پر آیا ہوں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اپنی بیس پر نہیں آیا ہے, علی کی بیس پر آیا ہے. سارے مل کر بولنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے اب دیکھیے میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن اسی بیان کو میں آگے بڑھا دوں پھر انشاءاللہ, چونکہ میں مسلسل آپ کے درمیان ہوں, پھر انشاءاللہ ہم ولایت کو واضح کروں گا. کل پرسوں تقریریں بہت ہیں انشاءاللہ, وہ سناؤں گا میں آپ کو. آئیے آپ کو جب آپ سننے ہی کے یہی سننا چاہتے ہیں تو میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں. مرجان صغیر کی بادشاہت ہے اور ایک نام ہے ابو راجع حمامی, 80 سال کا بوڑھا, دل میں معرفت علی بسائے ہوئے, ہر چوراہے, ہر موڑ, ہر نکڑ, ہر گلی, ہر شاہراہ بس ایک ہی ورد زباں, ایک ہی نام کا ورد, علی حق
علی حق علی حق علی حق۔ کل کے لوگ پریشان ہو گئے، اما آپ سب نے علی حق کہنا شروع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نام پیارا لگتا ہے۔ ذرا بیدار ہونا بھائی صاحب، ایسے نہیں کہ اللہ کہ بھائی آپ سب نے ورد شروع کر دیا نا، اس لیے کہ ہماری دھڑکنیں علی سے ہیں، ہماری زبان کی صداقت علی سے ہے، ہماری آنکھوں کا نور علی سے ہے، ہمارے فکر کی تابانی علی سے ہے، ہماری زندگی ہمارے لہو کا دورانیہ علی سے ہے۔ اگر ہم علی حق نہ کہیں، اس لیے کہ ہم نے زندگی میں کھایا ہی علی کے گھر کا ہے۔ اگر علی کے نمک خوار ہو تو پھر سنیے گا کہ اللہ کے صاحب دل میں مولا کی معرفت ہر گھڑی ہر گلی ہر نکڑ ہر چوراہا ہر شاہراہ تمام بازار ایک ہی ورد زباں علی حق علی حق علی حق۔ لوگ پہنچ گئے مرجان صغیر کے پاس اور جا کے کہتے ہیں کہ جی صاحب دیکھیے نا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے 80 سال کا، اور وہ ہر وقت علی 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 کرتا رہتا ہے، کچھ ذرا سمجھائیے کہ گھر میں بیٹھ جائے، ہمیں پریشان نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ مرجان صغیر نے ابو راجے کو بلایا، اور بلانے کے بعد ابو راجے کو دیکھا، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، ہلکی ہلکی کمر جھکی ہوئی بھی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، اے ابو راجے، تمہارے پیر قبر میں جا رہے ہیں، مرنے والے ہو، یہ علی علی چھوڑ دو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ آپ نے توجہ نہیں کی بھائی صاحب۔ انشاءاللہ بھی سارا مجمع بولے گا کہ اللہ کے صاحب یہ علی علی کرنا چھوڑ دو، اللہ اللہ شروع کر دو، تم مرنے والے ہو، تمہارا پیر قبر میں لٹک رہا ہے، علی علی چھوڑ دو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ میں واقعے کو یہیں پر روک کر ایک جملہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب اللہ اللہ کرو، علی علی نہ کرو، اللہ اللہ کرو، علی علی نہ کرو، ان سے بڑھ کے پوچھ لینا کہ یہ جو اللہ اللہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، یہ اللہ کی محبت میں دے رہے ہو یا علی کے بغض میں دے رہے ہو؟ کہ لگے جو اللہ اللہ کا مشورہ دے رہے ہو، یہ اللہ کی محبت میں ہے یا علی کے بغض میں ہے؟ اور عزیزو دوسرا جملہ کہہ دوں، بھائی لوگ ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی کی یہ برابری کر رہے ہیں، علی کی وہ برابری کر رہے ہیں، علی کی وہ برابری کر رہے ہیں، لیکن جو علی کو نہیں چاہتا نا، وہ کیا کہتا ہے؟ علی علی نہ کر، علی علی نہ کر، اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کر۔ اما اگر علی کے مقابلے میں بھی کسی کو لاتے ہو تو کم سے کم اللہ کو لاتے ہو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا مقابلہ فلاں سے کرا دیا، فلاں سے کرا دیا۔ نہیں صاحب، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس جانے گرامی قدر، وقت زیادہ ہو جائے گا، شب قدر ہے، عظمتوں والی رات، وہ واقعے کو پورا کروں اور انشاءاللہ مصائب اور پھر تابوت کی آمد ہوگی۔ کہ اللہ کے مرجان صغیر کو سمجھا کے روانہ کر دیا۔ اب تک تو کہتا ہوا گزر جاتا تھا، لیکن جب سمجھایا، شوق شہادت، شوق مودت اسے ہی تو کہتے ہیں کہ اس پیڑ کو جتنا کاٹا جائے گا، ہائے قسم خدا کی، یہ پیڑ اتنا ہی پھلتا پھولتا جائے گا۔ کسی کو اتنا مارا گیا، کسی کو اتنا کاٹا گیا، کسی قوم کے خون کی ہولی کھیل کر اس سے دیواریں چنی گئیں، کسی کو زندانوں میں ڈال کے سڑا اور گلا دیا گیا۔ کون سی قوم تھی؟ آج 1400 برس کا مطالعہ کر لیں، تاریخ کے صفحات کالے ہیں، ائمہ سے لے کر چاہنے والوں تک کے کہ قتل کیا گیا، خون کا گارا بنا کے دیواریں بنائی گئیں، زندانوں میں ڈال کے جو وہ سڑا اور گلا دیا گیا، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے، جس کی بقا کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہو، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ 400 سال سے کل تک علی کہنے پر، کہنا تو چھوڑیے، علی پر سب و شتم ہو رہے تھے۔ کس کی حکومت تک؟ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تک آتا رہا یہ سلسلہ۔ اللہ اکبر۔ کہ لگے علی کے اوپر ہر خطبے میں
علی پر سب و شتم، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طریقے سے بھی علی کا نام لیا جائے گا؟ لیکن اللہ کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لیجئے مرجان صغیر ہے کہ اللہ کہ اب تک یہ کام کیا ابو راجے نے کہ گلی سے نکڑ سے کہتا ہوا گزر جاتا تھا، لیکن جب شکایت ہو گئی کہ اللہ کہ مودت عشق اور بڑھ گیا، کل تک جب تک نہیں معلوم تھا صرف اتنا ہی میثم کو معلوم تھا کہ شہید کر دیا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، جب علی نے درخت بتا دیا تو اب کھجور کو پانی بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا عشق کا معاملہ۔ کہ لگے اب یہ کرتا یہ تھا کہ منافق کی دکان کے آگے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا، ہاتھ میں تسبیح ہے اور بس ورد زباں ایک ہی ہیں، آنکھیں بند، مست ہے، مگن ہے، مجنون ہے، علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب یہ عالم دیکھا کہ اللہ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ دیکھ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، اگر ہم نے تلواریں نکال لی نا تیری حکومت کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ اس نے کہا مرجان صغیر نے کہ بھئی بات تمہاری صحیح ہے، اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کہ لگے بلاؤ ابو راجے کو۔ ابو راجے حمامی کو بلایا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن اب جو آیا ہے ابو راجے تو ایسے ہی چلتا ہوا نہیں آیا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں، اس لیے کہ گرفتاری کا حکم ہوا ہے، گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک مرتبہ ابو راجے سے پوچھتا ہے مرجان صغیر کہ میں نے تجھ سے منع نہیں کیا تھا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا علی علی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسی کو جانتا ہوں۔ شاید آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا۔ میں جسے چاہتا ہوں میں اسی کو چاہتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں میں جس کو جانتا ہوں اسی کو چاہتا ہوں، اسی کا ورد زباں نام ہے میرے۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کہ تو مانے گا نہیں، اپنے گناہ کی توبہ کر۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک جس جس کے بھی رگ میں علی کا نام ہے، جس جس کے بھی لہو میں علی بول رہا ہے، اپنی زبان سے بھی بتا دینا۔ مرجان صغیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو راجے تجھے معافی مانگنی ہوگی، تو معافی مانگ، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ ابو راجے نے پلٹ کر کہا او خاموش ہو جا، ارے معافی گناہ پہ مانگی جاتی ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ لگے معافی مانگنی ہوگی۔ کہنے لگے کہ صاحب معافی گناہ پہ مانگی جاتی ہے، علی کا ذکر تو عبادت ہے۔ کہنے لگے مانے گا نہیں۔ لیجیے صاحب لٹا دیا گیا تخت پہ، کوڑے لگ رہے ہیں، لیکن کہاں وہی علی 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 علی۔ کہنے لگے کہ جب نہیں مانا تو ایک مرتبہ مرجان صغیر کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ وزیر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے ان کا خاندان اگر بڑا ہے تو اس کا بھی خاندان کمزور نہیں ہے، یہ تلواریں نکال کے لے آئیں گے، خون بہا اور قصاص، لہٰذا تیری حکومت اب بھی خطرے میں۔ کہا کہ پھر کیا کریں؟ اگر اس کو زندہ چھوڑ دے تو وہ نکل آئیں، اس کو مار دے تو یہ نکل آئے۔ کہا کہ اتنے کوڑے کھا چکا ہے، ابھی بچے گا نہیں، جیے گا نہیں، اس کو کہیں ڈلوا دو، اس کے گھر والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ بہرحال ڈلوا دیا گیا۔ گھر والوں نے دیکھا کہ ابو راجے پڑا ہے زخمی حالت میں، گھر لے کر چلے۔ جب گھر لے کر چلے تو ایک مرتبہ ابو راجے کہتا ہے بولنے کی تو طاقت نہیں کہ میرا منہ جو ہے وہ سامرہ کی جانب کر دو۔ سامرہ کی جانب ابو راجے کا منہ کر دیا گیا، دروازہ بند ہو گیا، اکیلا کمرے میں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سامرہ کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اے میرے آقا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم حاضر بھی ہو، تم ناظر بھی ہو، تو مولا ایک بار مدد کر دو نا، تاکہ دشمنوں کو بتا تو سکوں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ آج بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ کی جس کے نام پہ کوڑے کھائے ہیں بتا تو دوں نا کہ وہ حاضر بھی ہیں، وہ ناظر بھی ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے ابھی ادھر جملے کہے کہ سامنے دیکھا ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بولو ابو راجے کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ سرکار آپ کے جد کا دیوانہ ہوں، آپ کے جد کا نام لیتا ہوں، یہ لوگ مجھے مارتے ہیں۔ کہنے لگے ابو راجے کیا چاہتا ہے؟ کتنی محبت ہے ہمارے جد سے؟ کہتا ہے کہ سرکار دل چیر کے نکال کے دکھانے والی چیز نہیں ہے، ورنہ ابھی چیر کے دکھا دیتا کہ ہر دھڑکن پر بس ایک ہی صدا ہے علی 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 علی۔ پلٹ کر کہا تم سچے محب ہو، سچے شیعہ ہو، سچے چاہنے والے ہو، تبھی تو یہاں تک چل کے ہم آ گئے ہیں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا کچھ چاہتا نہیں ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ ان کو جا کر ایک بار جواب تو دے سکوں نا، جنہوں نے مارا ہے بتا تو سکوں۔ مگر روایت کہتی ہے کہ میرے مولا نے
زمین سے اٹھایا، ابو راجے کو کلیجے سے لگایا۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات کہوں گا، میں نے زمین پر دو لوگوں کو پڑے ہوئے دیکھا کہ جن دو پڑے ہوئے کو امام وقت نے زمین سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، ایک پڑا تھا حر، ایک پڑا ہے ابو راجے۔ دیکھیے صاحب، مسلسل روزے اور مسلسل جو ہے وہ کام جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اب سوچیے آپ کہ آپ مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف واہ میں آپ کی تھکاوٹ یہ ہے، تو ہم تو مسلسل پڑھ رہے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا ساتھ دے دیے گا، اس لیے کہ تاکہ میں پڑھ سکوں، اور مصائب بھی پھر پڑھنے ہیں، تو اگر میں ساری طاقت اسی میں لگا دوں تو شاید پھر مصائب نہ پڑھ سکوں اس انداز سے جو پڑھنے کا حق ہے۔ بہر الحق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، روتے روتے مر جائیں، لیکن میں دھیرے دھیرے پڑھوں تاکہ بات کو پہنچا سکوں، ہے نا۔ کہنے لگے کہ جی صاحب، دو شخصیتیں ایسی کہ جنہیں زمین سے اٹھا کر امام وقت نے کلیجے سے لگایا۔ مسجد والوں ذرا ادھر دیکھنا میری جانب۔ کہنے لگے پہلی ذات کا نام ہے حر، دوسری ذات کا نام ہے ابو راجے۔ حر بھی زمین پر پڑا تھا، حسین نے کلیجے سے لگایا۔ ابو راجے بھی زمین پر پڑا تھا، امام وقت نے کلیجے سے لگایا۔ بھائی ابو راجے کے دل میں کیا تھا؟ کہ ابو راجے کے دل میں تھی علی کی ولایت۔ حر کے دل میں کیا تھی؟ کہ حر کے دل میں تھی زہرا کی ولایت۔ بھائی علی کا چاہنے والا، زہرا کی ولایت، یہی تو کہا تھا نا۔ کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رضوان گرامی قدر، بڑے عجیب مرحلے پہ میں آپ کو لے کر آ گیا کہ لگے اگر آپ کی والدہ سیدہ نہ ہوتی تو عزیزو یاد رکھیے گا، جس کے دل میں ولائے علی ہوتی ہے، ولائے سیدہ ہوتی ہے، امام وقت اسے زمین پہ پڑا نہیں رہنے دیتا، اپنے کلیجے سے لگا لیتا۔ اللہ کہ جی صاحب، جس کے دل میں ولائے سیدہ، ولائے علی ہوتی ہے، پھر امام وقت اسے زمین پہ رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا کہ انتہا اچھی ہونا کمال، ابتدا اچھی ہونا کمال نہیں، انتہا کا اچھا ہونا کمال ہے۔ ابتدا اچھی تھی تو آسمان پر پہنچ گیا، منبر پہ بیٹھ گیا، فرشتے طواف کیا کرتے تھے، لیکن انتہا خراب ہوئی تو ابلیس لعنتی بن گیا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ اب آپ جو ہے وہ چونکہ میں نے کہہ دیا، مجلس کا اور ذاکر کا یہی تو ہے نا معاملہ، کہ چونکہ میں نے کہہ دیا کہ میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں تو اب آپ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے، اور اگر میں کہتا کہ بھی پڑھنا ہے مجھے بہت زیادہ تو آپ اسی جوش و خروش میں رہتے، ہے نا جی صاحب۔ تو لہٰذا مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا شاید، بلکہ پڑھتے رہے۔ کہ عزیزان گرامی قدر، علم فلسفہ کا علم کلام، علم فلسفہ کا معاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ کہ صاحب، انتہا ابتدا کی محتاج ہے، لیکن ابتدا انتہا کی محتاج نہیں ہے۔ نہیں سمجھا سکا میرے نوجوان بھائیوں کو؟ بھائی اینڈنگ اسٹارٹنگ کی محتاج، آپ سمجھے؟ اینڈنگ اسٹارٹنگ کی محتاج، لیکن اسٹارٹنگ اینڈنگ کی محتاج نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی پیدا ہوا ہے تو مرے گا نا، تو اسٹارٹنگ ہے تو اینڈنگ ہو رہی ہے، لیکن جو مر گیا کیا وہ دوبارہ پیدا ہوگا؟ بھائی اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، یہ نہیں کہا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ تم پیدا ہوگے جیسے آج پیدا ہوئے ہو والد ماں کی شکم سے، ویسے ہی کل لگ رہی اٹھایا جائے گا، پیدائش تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب انتہا، بہت توجہ، ابتدا محتاج انتہا، لیکن انتہا محتاج ابتدا نہیں۔ ابتدا اچھی ہونا کمال نہیں، انتہا اچھی ہونا کمال ہے۔ ابتدا بڑی اچھی تھی، آسمان پر پہنچ گیا، لیکن انتہا خراب تھی، لعنتی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حر کی ابتدا اچھی نہیں تھی۔ قسم خدا بھائی ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، بہت بیدار ہو جائیں۔ کہ لگے حر کی ابتدا اچھی نہیں، لیکن اینڈنگ کیا ہوا؟ کہ لگے علیہ السلام بن گیا۔ اینڈنگ کیا ہے؟ علیہ السلام۔ ابتدا اچھی نہیں، انتہا اچھی تھی۔ اب آپ سے یہ کہتا ہوں، جن لوگوں کو کبھی کبھی خمار چڑھ جاتا ہے نا کہ بھئی مولانا آپ لوگ عجیب تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں اور جی صاحب ہمارے نوجوان بہک جاتے ہیں، بہکنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، عبادتیں اس کی ہی کامیاب ہیں جس کے دل میں معرفت علی اور اولاد علی ہے، ورنہ تو عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، اما کوئی ابلیس سے زیادہ عبادت کر پائے گا؟ 6000 سال کی عبادت، زمین کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا جہاں پر سجدہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ابلیس ہی تھا، نہیں پہنچا پایا میں بات کو۔ اور آواز آسان کروں، کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ ابتدا مجھے یہ بتائیے کہ حر نے جتنی نمازیں
ادھر یزیدی لشکر میں پڑھی، ان نمازوں کا کیا باطل ہے یا صحیح ہے؟ ہمیں کوئی بہت بڑا مشرق اور مغرب کا تو سوال نہیں کر لیا بھائی صاحب، ایسے دیکھ رہے ہیں کوئی بہت بڑا نحوی فلسفی سوال کر لیا کیا؟ چل لگے بھائی صاحب؟ ہاں، کچھ لوگ اس لیے نہیں بول پا رہے ہیں کہ منہ میں ہلکا ہلکا دبائے ہوئے بھی ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد، روزہ ہے نا، لیکن بہرحال یہ اب ادھر ادھر نہ دیکھیے، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے جن کے لیے کہا میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا، ہے نا؟ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی صاحب ابتدا اچھی ہونا کمال نہیں، انتہا اچھا ہونا کمال۔ وہ ابتدا اچھی تھی، آسمان پر پہنچ گیا، یہ انتہا اچھی، اس کی انتہا خراب ہوئی، لعنتی بن گیا۔ ادھر ابتدا اچھی نہیں ہے، جو یزید کے پیچھے نمازیں، یزید کے لشکر میں رہ کے نمازیں پڑھیں، ان نمازوں کا کیا ہے بولیے؟ باطل۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کہنے لگے صاحب باطل، جو نمازیں وہاں پڑھیں، جو ذکر کیے، اذکار کیے، اجر ملے گا۔ کہنے لگے نہیں سب باطل۔ اچھا حور ادھر آ گیا، کب آیا؟ نماز صبح کے پہلے کہ نماز صبح کے بعد؟ او بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ کب آیا؟ کہنے لگے نماز صبح کے بعد کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آیا نماز صبح کے بعد تو کیا حسین کے پیچھے نماز ظہر پڑھی؟ بھائی جتنی نمازیں ادھر پڑھی ہیں، جب تک قدموں پہ نہیں گرا، حسین نے کلیجے سے نہیں لگایا، جو کچھ کیا سب باطل۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، اب جتنا کرے گا۔ بھائی حر آیا تھا نماز صبح کے بعد، کیا ظہر میں تھا؟ عصر میں تھا؟ کہنے لگے ایک نماز میں بھی نہیں۔ وہ تو بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مولا برداشت نہیں ہو رہا، جانے دیجئے، کتنی دیر رہوں؟ جتنی دیر رہوں گا اتنی دیر شرمندہ ہوتا رہوں گا، اتنی دیر کڑھتا رہوں گا، مولا رن میں جانے دو، مولا رن میں جانے دو۔ مولا نے پہلے ہی پہل صبح ہی سویرے حر کو، حر کے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ حر نے کتنی نمازیں پڑھی؟ میں کہوں گا آقا حسین ایک آدھ نماز پڑھ لینے دیجئے، ابھی ابھی آیا ہے، نیا نویلا آیا ہے، ایک آدھ نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ لے۔ قسم خدا کی ذرا مسجد والوں جاگنا، کلیجے کی قوت سے پڑھ رہا ہوں، مولا ایک آدھی نماز تو پڑھ لینے دیجئے۔ مولا کہیں گے اگر ایک بھی نماز پڑھ لے گا تو 2024 کا مولوی کہے گا کہ حر کو وہ نماز بخشوا گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں حر کو وہ نماز نہیں بخشوا گئی ہے، مودت حسین بخشوا گئے۔ جی مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ سارے مل کر جواب دینا، آخری بات ہوگی، سارے مل کر جواب دے دینا۔ حیدری۔ کہنے لگے کہ جی صاحب حر کو کیا بخشوا گیا؟ حر کو کون بخشوا گیا؟ علیہ السلام کس نے بنا دیا؟ کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے ذکر؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بے نمازی میری تبلیغی مجالس سن کے یہ نہ سمجھا کریں کہ ذاکری بھول گیا ہوں، ہے نا صاحب؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، امام جمعہ ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا؟ اور یہ میرا فریضہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث لکھ کے لایا ہوں، وہ سنا بھی دوں نا عزیزو۔ یہ جو واقعات پڑھے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں پڑھے جاتے کہ آپ کو بے نمازی یا بے ذکر آپ کو کچھ بنانا ہے، بلکہ پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ جن کی عطا اتنی بڑی ہے، جو عطا اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں جس نے سب کچھ، کیا کہتا تھا حر؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنی بڑی خطا تھی کہ کوئی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو سیدہ کے لال کا کلیجہ تھا، ورنہ کوئی دنیا کے اندر ہے، کوئی ہے مائی کا لال؟ کسی ماں کے بیٹے میں اتنی قوت ہے کہ جس نے پورے گھر بار کو سکینہ، جس کی وجہ سے الہتش کی صدایں، جس نے رخ موڑ دیا حسین کے، حسین کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، جو کربلا گھیر کے لایا ہو۔ تبھی تو کہہ رہا تھا اتنی بڑی خطا ہے کہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کیا غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ اس پہ غور کریے گا، روتے جائیے گا۔ اور پھر حسین نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا۔ کلیجے سے لگا کہ کہا حر کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری جگہ ہمارے دل میں
یہ ہے کریم گھرانہ. ان کی عطا کو سمجھو. جب وہ عطا کرنے والے اتنے بڑے ہیں تو اگر جو ان کی چاہت ہے وہ چاہت کر کے جاؤ گے تو جو ان کی چاہت ہے نا. میں امام علی علیہ السلام کی حدیث سنا دیتا ہوں بہار الانوار سے. مولا بہار الانوار ہے جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 19. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر ہو سکتا ہے. ایمان عمل کے بغیر ہو سکتا ہے. اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا، حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، کوئی ذاکری کا اس کے اندر وہ نہیں ہے. اگر ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہوتا تو پھر نماز، روزے، حلال حرام کے نازل ہونے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جو نماز نازل ہوئی، یہ جو روزہ نازل ہوا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں، یہ ایمان والے ہی کے لیے تو ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے حدیث پڑھی، ہر چیز کا رمز ہے نا بھئی. اللہ کی کتاب میں رمز ہیں، قرآن میں رمز ہیں، تو جو لسان اللہ ہوگا اس کی زبان میں بھی تو رمز ہوگا نا. اب لسان اللہ کی زبان کا رمز کیا ہے؟ لسان اللہ کی زبان کا رمز یہ ہے کہ علی اپنے شیعوں سے کہہ رہا ہے اگر تو شیعہ ہے تو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حلال بھی جانے گا، حرام بھی جانے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی کی آمد کعبے سے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، علی کی آمد کعبے سے اور علی کا جانا وہ بھی خدا کے گھر سے. آیا خدا کے گھر سے. اب یہ چراغوں کو گل کر دو، میں آ گیا اپنی منزل پر. رونے کے لیے رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، اس لیے کہ آج کی رات زینب یتیم ہو گئی. یہی وہ وقت تھا، یہی وہ آدھی رات کا وقت تھا کہ جب علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ کہا تھا، حسن ذرا سہارا دے کے بیٹھال دو. اللہ اکبر، زہر کیسا تھا بتاؤں؟ چاہنے والوں، اگر شیر خدا نہ ہوتے، علی مرتضیٰ حلال مشکلات نہ ہوتے، کوئی عام آدمی ہوتا نا. اسیر کہتا ہے جو بہت بڑا طبیب تھا، مانا جانا طبیب، بہت بڑا طبیب، نامور طبیب، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ زہر جو ہے نا پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا، جتنا اکیلے علی کو لگا ہے نا پورا کوفہ مر جاتا. یہ تو شیر خدا ہے، یہ تو شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں. یہ تو ان کی طاقت ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بیٹھے ہو نا، الوداع ایسے کرنا کہ جیسے زینب نے الوداع کی ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم الوداع کر سکیں؟ ہم کس طریقے سے؟ عزیزو، رونا تو جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. بچوں بیٹھ جاؤ بیٹا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، روئیے گا. آج زینب یتیم ہو گئیں، ام کلثوم یتیم ہو گئے، حسن یتیم ہو گئے، حسین یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. آج کائنات کا امیر جا رہا ہے. ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب صبح 20 آئی ہے، لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں. ارے علی کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، زرد رنگ کی پٹی علی کے ماتھے پہ بندھی تھی، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پٹی کہاں بندھی ہے. علی کا
کا چہرہ کہاں ہے؟ کبھی غش آتا تھا، کبھی اٹھ جاتے تھے، ہائے حلال مشکلات، ہائے علی مرتضیٰ، علی آج بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، علی میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ 20 رمضان کو علی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، ہائے علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں آج علی میں اتنی کمزوری آ گئی ہے، ارے جس نے 2 انگلیوں پہ خیبر کا در اکھاڑا ہو وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ اور جب 21 کی شب آئی، آدھی رات ہو گئی، اجرکم اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، ابھی تابوت نہ لائیے گا، بھائی صاحب میں اشارہ کروں گا تب تابوت لائیے گا، اس لیے کہ کافی دیر مسائب پڑھنے ہیں، رک جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے، ابن اسیر طبیب اسیر نے ایک مرتبہ مولا کے زخم کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہتا ہے زہر کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے، اب علی بچیں گے نہیں۔ اے ابو الحسن، اے امیر کائنات، اے مولا، وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور جاتے جاتے دروازے پر ایک جملہ کہا کہ غذا میں جتنا ہو سکے، علی بچیں گے تو نہیں، جتنا ہو سکے علی کو غذا میں دودھ دیا جائے۔ ہائے ہائے، یتیم بچے کوفے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ طبیب نے علی کو غذا میں دودھ بتایا ہے، اپنے اپنے گھر پہنچے، اپنے اپنے حصے کا دودھ ارے کوزوں میں لیا، علی کی دہلیز پر آ گئے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا بچوں کیا بات ہے؟ کہ طبیب نے مولا کو دودھ بتایا ہے، ہم دودھ لے کر آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ارے کاش کوئی کربلا کے میدان میں ہوتا۔ ہائے علی اصغر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے بڑے عجیب جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب شب 21 آ گئی ہے، ایک مرتبہ علی کو غش پہ غش آ رہے ہیں۔ لیجئے، ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، سارے بچوں کو کہتے ہیں سارے بچوں کو جمع کر لو، سارے بچے جمع ہو گئے۔ علی مرتضیٰ نے حسن مجتبیٰ سے کہا علی سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹا ذرا سہارا دے دو، علی کو اٹھا دو۔ ہاں عزیزو، حسن مجتبیٰ نے سہارا دے کر علی کو بیٹھالا۔ جیسے ہی علی بیٹھے نا، ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن مجتبیٰ، رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ۔ سارے بچے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ایک مرتبہ علی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری اماں زہرا بھی آئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ 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 کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ لیجئے عزیزو، کچھ دیر میں تابوت نکلے گا، لیکن خدا حافظ ایسے کہنا کہ جیسے زینب کہہ رہی تھی۔ ارے زینب نے کیسے خدا حافظ کہا ہے کہ دروازوں کو کھول کے تابوت کو دیکھتی جاتی ہیں اور ہاتھ سے کہتی ہیں بابا الوداع، بابا خدا حافظ، بابا اب آپ کے بعد۔ ارے زینب بے سہارا ہو گئی اور زینب نے ایک جملہ کہا تھا اے بابا، اے بابا، ارے کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ زینب پردیسی ہے، پردیس میں زینب یتیم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزیزو، وصیت فرمائی اور روایت کہتی ہے اب علی کو ہچکی آئی۔ جیسے ہی علی کو ہچکی آئی ہے اور وصیت میں فرمایا تھا کہ دیکھو جنازے کو پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھا لیں گے، اور قبر حضرت نوح نے پہلے ہی بنا رکھی ہے، مجھے نجف کی وادی میں لے جا کر دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے علی کو موت کی ہچکی آئی، علی اس دنیا سے اٹھے۔ ایک مرتبہ زینب و کلثوم نے ماتم شروع کیا، آئے بابا چلے گئے، آئے حسن مجتبیٰ، آئے حسین، آئے عباس علمبردار۔ اللہ اکبر۔ جنازہ اٹھا۔ لیجیے عزیزو، روایتیں کہتی ہیں کہ جب جنازہ چلا ہے، زینب خدا حافظ کر رہی ہے۔ ارے زینب نے یہ معجزہ جنازہ اٹھنے کا دیکھا ہے۔ ہاں عزیزو، میں کہوں گا مولا، گھر والے تھے، ضربت لگی، زہر میں بجھی تلوار لگی، لیکن جنازہ
جنازہ اٹھ گیا. ارے جبرائیل نے میکائیل نے آپ کے جنازے کو آگے سے اٹھا دیا، لیکن میں نے ایک جنازہ دیکھا. ارے زینب نے یہاں خدا حافظ آپ کو کیا ہے، اور وہاں حسین کو بھی زینب نے سوار کرایا. لیکن آئے زینب، بابا کا جنازہ لے آؤ تابوت، لیکن آئے حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا. کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. ایک ماں کی صدا، آجا میرے لال، میں نے تیری زمین اپنے یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا.